Mr. President, Excellencies, 80 years ago nations came together. जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ अरकान, इसी साल 80 बरस कबल कौमें इकट्ठी हुई। ये एक जुर्रतमंदाना कदम था, एक ऐसा कदम जो कसीरो जहदी कानून की हुक्मरानी और आइंदा नस्लों को जंग की दबाकारियों से बचाने की मुश्तरका जिम्मेदारी पर मबनी था। लेकिन आज जब हम यहाँ जमा हैं, दुनिया और हमारी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा नाकामी के खतरे से दो चार है। दुनिया के कई रहनुमा ताउन की बजाय तसादुम का इंतखाब कर रहे हैं। दुनिया भर में हम इन असूलों और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ देख रहे हैं जिन पर हम सब मुत्तफिक हुए थे। बहुत से लोगों के लिए अमन कमजोर है, इंसाफ महज एक तस्वुर है और वकार छीन लिया गया। बेपनाह सलाहियत ज़ाया हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को जहरियत और ताकतवर की कमज़ोर पर मनमानी ताकत के इस्तेमाल को रोकने के लिए कायम किया गया था। ये विजन आज भी उतना ही दुरुस्त है जितना कि उस वक्त था। जनाबे सदर, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं जो इस साल 80 बरस की हो रही है। आज से 80 बरस पहले ऑस्ट्रेड लिंडग्रेन ने दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की पेपी लॉन्गस्टॉकिंग पर अपनी पहली किताब शाया की थी। एक ऐसी मजबूत इरादे वाली लड़की जिसका यकीन था कि सब कुछ मुमकिन है। पेपी ने नस्ल दर नस्ल बच्चों और ख़ास तौर पर लड़कियों को यकीन दिलाया कि ताकत और आज़ादी किसी रिवायत या तवक्को की पाबंद नहीं होती। इसकी रूह ये थी कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझे यकीनन करना आना चाहिए। आइए इन 2 सालगिरह के इत्तेफाक को याद दहानी के तौर पर इस्तेमाल करें कि बेमिसाल चैलेंजेस के बावजूद हमें नामुमकिन को जुर्रत और अज़्म के साथ कबूल करना होगा। जनाबे सदर, स्वीडन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का पुख्ता दिफा करता है। ये वो असूल हैं जो सबसे अंधेरों वक्तों में भी इंसानी वक़ार की हिफाजत करते हैं और इन्हें हर सूरत बरकरार रखना होगा। चंद ममालिक के हमारे चार्टर की खिलाफ वर्जी हमें रोक नहीं सकती। ये हमारा वक्त है कि हम इन तमाम बुनियादी कवानीन और असूलों का दिफा करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए इन्हें महफूज रखा जाए। हमें एक ऐसा मौसर अक़वाम मुत्तहिदा चाहिए जो हर रियासत के हक का दिफा करे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, ताकि वो अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी आज़ादी बरकरार रखे। हमें एक मजबूत अक़वाम मुत्तहिदा चाहिए जो इंसानी हकूक़ के एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक की मदद करे। और हमें एक तवज्जो मरकूज़ अक़वाम मुत्तहिदा चाहिए जो अमन कायम रखने, इंसानी हकूक़ को आगे बढ़ाने, पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और इंसानी इमदाद फराहम करने के अपने असल मकसद पर कामयाब रहे। जनाबे सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के एक मजबूत शराकतदार और बड़े डोनर के तौर पर स्वीडन आलमी तरक्की के चैलेंजेस से निपटने और इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। स्वीडन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम रखने और अमन तामीर करने की कोशिशों का भी भरपूर हामी है। हम अमन कायम रखने वाले कमीशन में फ़ाल हिस्सा लेते हैं, लाइबेरिया की कॉन्फ़िगरेशन की सरबराही करते हैं और अमन कायम रखने के फंड में इसके क़याम से ही बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। सलामती काउंसिल को मौजूदा आलमी हक़ाइक़ के मुताबिक ढलना होगा। स्वीडन एक मुतवाज़िन तौसीक़ की हिमायत करता है जिसमें मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नशिस्तें शामिल हों और इनमें अफ्रीकी ममालिक भी शामिल किए जाएँ। हमें अपने मुश्तरका असूलों और अहदाफ पर मबनी इक़दामात करना होंगे। इनमें वो वादे भी शामिल हैं जो हमने पिछले साल पैक्ट फॉर द फ्यूचर में किए थे। आगे देखते हुए हम अगले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश करेंगे जो क़यादत करे और इस्लाहाती इक़दामात को आगे बढ़ाए। और मुझे वाज़ेह करने दें, स्वीडन का इंतखाब हमेशा मेरिट की बुनियाद पर होता है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं कि गुज़िश्ता 80 बरसों में एक भी खातून मुंतखब नहीं हुई, जबकि इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए था। जनाबे सदर, एक ऐसी दुनिया में जहाँ मुसल्लह तनाज़ात बढ़ रहे हैं, हम नाइंसाफ़ी को बगैर सज़ा के नहीं जाने दे सकते। एहतसाब हमारे बैनुल-अक़वामी निज़ाम को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी अदालती निज़ाम की सालमियत, आज़ादी और गैर जानिबदारी बशमूल आलमी अदालत इंसाफ
اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جب میں احتساب کی بات کرتی ہوں تو مجھے چھوٹی انجلینا یاد آتی ہے۔ آپ نے شاید اس کی دوسری سالگرہ کی تصویر دیکھی ہو جب وہ ایک بڑے ٹیڈی بیئر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ انجلینا اپنی تیسری سالگرہ نہیں منا سکی۔ وہ روس کی جنگ کے دوران پیدا ہوئی اور ایک روسی میزائل کی زد میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ مار دی گئی۔ ملبے سے صرف اس کا ٹیڈی بیئر بچا۔ روس کی یوکرین پر جارحیت اس تنظیم کی بنیادوں کی کلی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کا ایک مستقل رکن ایک اور اقوام متحدہ کے رکن ملک پر حملہ آور ہوا۔ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ روس کو جوابدہ ٹھہرانا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ مزید جارحیت کو روکا جائے اور عالمی نظام محفوظ رکھا جائے۔ یوکرین ابتدا ہی سے ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بین الاقوامی قانون بشمول اقوام متحدہ کے چارٹر پر مبنی ہو۔ سویڈن یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے مکمل تحفظ میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جناب صدر، 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کے خلاف بدترین قتل عام کیا۔ مرد، عورتیں اور بچے حماس کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل اور اغوا ہوئے۔ نوے میوزک فیسٹیول میں امن پسند نوجوانوں کی زندگیاں چھین لی گئی، انہیں قتل کیا گیا، یرغمال بنایا گیا اور کچھ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ ایک تکلیف دہ یاد دہانی تھی کہ دنیا کتنی تاریک ہو سکتی ہے۔ یرغمالیوں کو حماس نے بدترین حالات میں قید کر رکھا ہے۔ حماس پر مزید دباؤ ڈالنا ہوگا تاکہ وہ فوراً تمام یرغمالیوں کو رہا کرے اور حماس کو مستقبل میں فلسطین کی حکومت کا حصہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ کی جنگ نے ناقابل تصور تکالیف پیدا کی۔ روزانہ ہمیں غزہ کے اندرونی کرب اور تباہی کی خبریں ملتی ہیں۔ غزہ شہر پر حملے نے ایک پہلے سے تباہ کن صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا ہے۔ غزہ کے کئی حصے اب قحط کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ مزید نہیں چل سکتا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن یہ حق بین الاقوامی قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے اسرائیلی حکومت جنگ لڑ رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی تنظیموں کو غزہ کے ہر حصے میں محفوظ طریقے سے کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ انسانی امداد کو کبھی سیاست کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا تاکہ وہ اپنا طریقہ بدلے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ سویڈن اسرائیل فلسطین تنازع کے پرامن حل کے لیے عالمی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ تمام ممالک کے مفاد میں ہے کہ نہ صرف اس جنگ کو ختم کیا جائے بلکہ ایک پائیدار دو ریاستی حل تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے بہتر مستقبل ممکن ہو۔ جناب صدر، سوڈان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے جہاں اس پر مناسب توجہ نہیں دی جا رہی۔ فوری جنگ بندی، انسانی رسائی اور مذاکرات کے ذریعے شہری حکومت کی واپسی ناگزیر ہے۔ دنیا بھر کے تنازعات انسانی صلاحیت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہر تنازع خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، تعلیم کو مفلوج کر دیتا ہے اور آوازوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ اس کی قیمت ناقابل بیاں ہے۔ جناب صدر، آمرانہ حکومت جمہوریت قانون کی حکمرانی اور صنفی مساوات کو چیلنج کر رہی ہے۔ افسوسناک طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے خلاف مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ سویڈن اس سال اقوام متحدہ کے ایگزیکٹو بورڈ کا صدر ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ صنفی مساوات کو اکثر صرف خواتین کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ برابری صرف ایک قدر نہیں جسے ہمیں اپنانا چاہیے، بلکہ یہ ترقی کی محرک ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو مضبوط کرنا نہ صرف درست کام ہے بلکہ عقل مندی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں خواتین خوشحال ہوتی ہیں وہاں معاشرے خوشحال ہوتے ہیں۔ تعلیم، روزگار اور وسائل تک مساوی رسائی معاشروں کو بدل دیتی ہے۔ معاشی طور پر بااختیار خواتین اپنے خاندانوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئندہ نسلوں کے لیے بہتر صحت، تعلیم اور زندگی کے معیار سامنے آتے ہیں۔ وہ معاشرے جہاں خواتین امن قائم کرنے میں شامل ہوتی ہیں وہاں پائیدار امن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا جو آزادی کو واپس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس رجحان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر ایک کو محفوظ اور آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، چاہے اس کا جنس، مذہب، رنگ
یا محبت کا انتخاب کچھ بھی ہو، سویڈن ہمیشہ ہر انسان کے برابر حقوق اور وقار کا دفاع کرے گا۔ جناب صدر، حالیہ بحران، مسلح تنازعات، ماحولیاتی تبدیلی اور انتہائی غربت اجتماعی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن صرف عوامی امداد کافی نہیں۔ ہمیں اپنے اہداف کے لیے ہر ذریعے سے سرمایہ اکٹھا کرنا ہوگا، خاص طور پر نجی شعبے سے۔ ہمیں ترقی، تعاون اور تجارت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی تاکہ بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جائے اور معاشی ترقی اور کاروباری مواقع کی بنیاد رکھی جائے۔ سبز اور ڈیجیٹل تبدیلی روزگار، ترقی اور ماحولیاتی مسائل کے حل کے بڑے مواقع فراہم کرتی ہے تاکہ پیرس معاہدے کے اہداف حاصل کیے جائیں۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے بڑے مشترکہ مسائل کے حل کرنے میں بے پناہ امکانات رکھتے ہیں۔ عالمی برادری کو جدت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ساتھ ہی خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ جناب صدر، اقوام متحدہ انسانیت کو جنت تک لے جانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اسے جہنم سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل ڈاگ ہیمرشولڈ کی یہ الفاظ آج بھی اتنے ہی سچ ہیں۔ یہ مشکل وقت ہے، لیکن ماضی میں بھی وقت مشکل رہا ہے۔ آئیے مایوسی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں۔ زیادہ تر اقوام اب بھی وہ بنیادی اصول مانتی ہیں جن پر ہم 80 برس پہلے متفق ہوئے تھے۔ یہ سالگرہ صرف ماضی کی یادگار نہ بنے بلکہ عمل کی پکار بنے۔ آئیے پیپی لانگ اسٹاکنگ کے جرأت مندانہ روح کو اپنائیں اور خوف کے بغیر آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک بہتر، زیادہ آزاد اور زیادہ منصفانہ دنیا حاصل کریں جس سے ہم نے زیادہ بہتر چھوڑی ہو۔ اپنے بیٹے کرسچن اور بیٹی کائسہ کے لیے اور ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو ایک ایسی دنیا کے حقدار ہیں جہاں ان کے راستے کو جنس، روایت یا تشدد محدود نہ کرے۔ ہمیں ان کی صلاحیت ضائع نہیں ہونے دینی، ہمیں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ We must not let them down. I thank you.